حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور روغن گر کا قصہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اجودن کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جہاں ایک مسلمان روغن گر کے نام سے رہتا تھا۔ سیاسی اغراض کے پیش نظر دیپال پور کے حاکم نے اس گاؤں کو تباہ کر دیا۔ مقامی باشندوں کے گھر جلا دیے گئے اور ان کا مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ روغن گر کی بیوی نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ اپنی شریک حیات سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اتفاق سے اس پر کسی فسادی کی نظر پڑ گئی اور وہ عورت کو مال غنیمت سمجھ کر لے گیا۔ روغن گر نے بستی بستی اور کوچا کوچا بیوی کو تلاش کیا مگر ناکام رہا، یہاں تک کہ بیوی کے غم میں اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ گاؤں والوں نے رحم کھا کر اسے مشورہ دیا، تیرے دکھ کا علاج بس ایک ہی شخص کے پاس ہے، مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ روغن گر زاروں قطار رونے لگا، میں اس کے پیروں پر سر رکھ دوں گا اور اس سے اپنے کھوئے ہوئے صبر و قرار کی بھیک مانگوں گا، تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا جا، وہی تیرے درد کی دوا دے سکتے ہیں۔ گاؤں والوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روغن گر اس حالت میں حضرت بابا فرید کے حضور پہنچا کہ اس کی آنکھیں ویران تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ خانقاہ کے خادموں نے اسے پاگل ہی سمجھا، مگر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ جو شخص زیادہ پریشان نظر آئے اسے زیادہ اہمیت دی جائے۔ نتیجتاً اسے فوراً ہی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا کہ جب بھی کوئی پریشان حال شخص آتا آپ سب سے پہلے اس کے لیے کھانا منگواتے۔ روغن گر کی حاضری کے وقت بھی ایسا ہی کیا گیا۔ خادم نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ نہایت شکستہ لہجے میں کہنے لگا، مجھے بھوک نہیں ہے، زمانہ ہوا کہ میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ روغن گر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے شدت غم کا احساس ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اس قدر خستہ حالت میں کس طرح پہنچا؟ تو روغن گر نے اپنی بیوی کے بچھڑنے کا پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، اس کے بغیر یہ زندگی ایک عذاب ہے، اگر آپ کے پاس بھی میرے غموں کا علاج نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، تم کھانا تو کھاؤ۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حال زار سن کر فرمایا، عجب نہیں کہ حق تعالی تمہاری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ روغن گر نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر 2-4 لقمے حلق سے اتارے، مگر اس طرح کہ جیسے وہ کانٹے نگل رہا ہو۔ کھانے کے بعد اس نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ صبر کرو، بابا فرید نے فرمایا، حضور اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ روغن گر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا، صبر تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی، کچھ دن تک میرے پاس رہو۔ روغن گر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مجبوراً خانقاہ کے ایک گوشے میں جا پڑا، مگر اس طرح کہ ہر گھنٹے کے بعد حضرت بابا فرید کے پاس آتا اور فریاد کرتا کہ ابھی تک اس کی بیوی نہیں ملی۔ بابا فرید ہر بار خندہ پیشانی کے ساتھ اس دیوانے کو تسلی دیتے، پھر اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے فرماتے، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ عشق کی آگ کس انداز سے بھڑک رہی ہے، بیچارے کی روح تک جلی جاتی ہے، اگرچہ یہ دنیا کے عشق میں مبتلا ہے لیکن اس کا عشق سچا ہے۔ آخر اسی کشمکش میں 2 دن گزر گئے۔ روغن گر کی مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ پھر تیسرے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دیپال پور کے حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اجودن کے منشی کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کریں۔ اگرچہ منشی بے قصور تھا لیکن کچھ مخبروں نے حاکم دیپال پور کو اطلاع دی تھی کہ وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ نتیجتاً منشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب اسے دیپال پور لے جایا جانے لگا
تو اس نے سپاہیوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے چلو تو میں تمہیں ایک بہت قیمتی چیز دوں گا۔ تو وہاں جا کر کیا کرے گا؟ حاکم دیپال پور کے سپاہیوں نے پوچھا۔ بس کچھ دیر ہی کی بات ہے، منشی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں حضرت شیخ کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور پھر تم لوگوں کے ساتھ دیپال پور روانہ ہو جاؤں گا۔ سپاہی ویسے انکار کر دیتے، مگر بڑی رقم کے لالچ نے انہیں منشی کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ پھر اجودھن کا منشی اس حالت میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اے شخص، یہ کیا ماجرا ہے؟ بابا فرید نے منشی سے دریافت کیا۔ سرکار، میں بے قصور ہوں، مگر حاکم دیپال پور کے سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ منشی رونے لگا۔ میرے پاس کسی اعلیٰ افسر کی سفارش نہیں، اگر کچھ ہے تو بس آپ کی دعاؤں کا سہارا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر منشی کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر وہ حاکم جس نے تیری گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے تجھ پر مہربان ہو جائے تو تو کیا شکرانہ پیش کرے گا؟ میرے پاس جس قدر مال و اسباب ہے وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ منشی نے دست بستہ عرض کیا، وہ شکرانہ بھی میں نے تجھے بخش دیا۔ بابا فرید نے فرمایا، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کے کرم پر یقین ہے کہ وہ فتنہ پرداز حاکم تجھے آزاد کر دے گا، شاہی جوڑے سے نوازے گا اور تحفے کے طور پر تجھے ایک کنیز بھی دے گا۔ مجھ سے وعدہ کر کہ تو اس کنیز کو روگن گر کے حوالے کرے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک حکم پر دل و جان سے عمل کروں گا، منشی نے عرض کیا۔ پھر حضرت بابا فرید نے روگن گر کو اپنی خدمت میں طلب کیا اور منشی کو مخاطب کر کے فرمایا، حسب وعدہ تم کنیز کو اس شخص کے حوالے کر دو گے۔ منشی نے روگن گر سے کہا، میرے ساتھ چلو کہ یہ شیخ کا حکم ہے۔ روگن گر منشی کی بات سن کر رونے لگا اور کہا، شیخ، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ 8 خوبصورت کنیزیں خرید سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے صرف اپنی بیوی سے عشق ہے، اس کے سوا کسی عورت کی رفاقت گوارا نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ کا نام لے کر منشی کے ساتھ دیپال پور جا، پھر آگے آگے دیکھو کہ اللہ کے حکم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ مجبوراً روگن گر منشی کے ساتھ چلا گیا، مگر اسے اپنی بیوی کے ملنے کی امید نہیں تھی۔ سپاہیوں نے منشی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دیا اور روگن گر شدید مایوسی کے عالم میں قید خانے کے باہر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن منشی کو حاکم دیپال پور کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اجودھن کا منشی حاکم کے قہر و غضب سے محفوظ نہیں رہے گا اور اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ خود حاکم دیپال پور کا یہ حال تھا کہ وہ منشی کے آنے سے پہلے سخت غضبناک ہو رہا تھا، پھر جیسے ہی منشی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ حاکم دیپال پور نے اپنے قیدی کی طرف دیکھا اور بے اختیار کہنے لگا، تو سازشی نہیں ہو سکتا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر حاکم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منشی کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ تھے کہ ایک مجرم شخص چند لمحوں میں بے قصور کیسے ثابت ہو گیا۔ حاکم نے منشی کے لیے کرسی منگوائی اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کچھ دیر تک معذرت کرتا رہا، پھر اس نے منشی کو قیمتی جوڑے سے نوازا اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا۔ جب منشی انعام لے کر جانے لگا تو حاکم دیپال پور نے ایک برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کنیز تیری خدمت کے لیے ہے۔ منشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پتھر کے کسی ستون کی مانند ساکت کھڑا تھا، مگر اس کا ذہن ایک درویش کے کوچے میں بھٹک رہا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ مجسم ہو گئے تھے، کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ منشی کو گمسم دیکھ کر حاکم دیپال پور نے پوچھا۔ منشی اپنے تصورات کے حصار سے باہر نکل آیا اور شکر گزاری کے لہجے میں کہنے لگا، میرے لیے آپ کی یہ عنایت ہی بہت ہے۔ اب وہ کیسے بتاتا
کہ حاکم دیپال پور کی نفرت محبت میں کیسے بدل گئی اور یہ کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ منشی حاکم کے دربار سے باہر آیا، برقع پوش کنیز اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر جب منشی حوالات کے قریب پہنچا تو روغن گر سر جھکائے اداس بیٹھا تھا۔ یکایک کنیز دوڑی اور روغن گر سے جا کر لپٹ گئی۔ روغن گر نے ایک نامحرم عورت کو اتنے قریب پایا تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دور ہو جا مجھ سے، مجھے اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کی طلب نہیں، میں ہی تو تمہاری بیوی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کنیز نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ روغن گر کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چیخے مار کر روتے ہوئے بابا فرید کو یاد کرنے لگا۔ تم کسے پکار رہے ہو؟ بیوی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ اسے آوازیں دے رہا ہوں جس کی دعاؤں کے بدلے مجھے تیرا دیدار نصیب ہوا ہے۔ روغن گر زارو قطار رو رہا تھا۔ اگر اس کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو میں آتش فراق میں جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ منشی نے پورا واقعہ سنا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ خدا شیخ کو سلامت رکھے کہ انہیں دیکھ کر ہمارے بے قرار دل سکون پاتے ہیں۔ اجودھن پہنچ کر روغن گر حضرت بابا فرید کے قدموں سے لپٹ گیا۔ اب کیا چاہتا ہے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا۔ عشق کی وہ آگ چاہتا ہوں جو کبھی نہ بجھے۔ روغن گر بابا فرید کی ایک نظر خاص کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ تیرے شعلہ عشق کو اور بھڑکا دے۔ بابا فرید نے دعا دی۔ پھر وہ روغن گر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر عشق مجازی سے عشق حقیقی تک جا پہنچا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔